سے قرآن کہتا ہے مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، مثال ان لوگوں کی، حالت ان لوگوں کی، اتخذوا من دون اللہ اولیاء، جنہوں نے اللہ کے سوا اور کارساز بنا رکھے ہیں۔ فلاں اس کام بنانے والا ہے، فلاں کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا ہے، فلاں بیڑے پار لگانے والا ہے، فلاں بیٹیاں اور بیٹا دینے والا ہے۔ قرآن کہتا ہے کمثل العنکبوت، ان کی شرک اور شرکا کی مثال مکڑی کی طرح ہے۔ آپ کے ہاں کیا لفظ کہتے ہیں اس کے لیے؟ ہاں، پنجابی میں ڈاور، پشتوں میں جولا، کیا جولا، جولا گے، اور عربی میں عنکبوت کہتے ہیں، اردو میں مکڑی کہتے ہیں۔ اگر زیادہ نہیں تو اتنا تو آپ کو پتا ہوگا، وہ مسجد کے کونے برآمدے میں جو چھتا سا بناتے ہیں، جال سا، جالا، ٹھیک ہے نا، اس جالے والے اس کیڑے کو، اس حشرات کو مکڑی کہتے ہیں، عنکبوت۔ اللہ فرماتے ہیں مشرک اور اس کے شرک و شرکا کی مثال مکڑی کی طرح ہے، جس نے جالا بنا کے گھر بنایا۔ اتخذت بیتا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ۔ گھر تو بڑے بڑے بنتے ہیں، کمزور بھی ہوتے ہیں، لیکن مکڑی کا گھر سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے۔ بندہ گھر بناتا ہے سردی، گرمی، دھوپ، بارش سے بچنے کے لیے، اور مکڑی کا گھر سردی، گرمی، بارش، دھوپ سے بچا سکتا۔ اب آپ سوچیں گے کہ یا اللہ، اتنی مخلوقات میں سے مشرک اور اس کے شرکا اور شرک کو جا کے تشبیہ دے دی مکڑی اور اس کے جالے کے ساتھ۔ کوئی مثال میں حکمت کیا ہے، وجہ کیا ہے، کوئی مشابہت کیا ہے، وجہ شبہ کیا ہے؟ آئیے ملتان والو، شجاباد والو، سنیے اور اللہ کا قرآن اور سینے کو نور کے نور توحید سے بھر لیجئے۔ فرمایا جس طرح مکڑی جالا بناتی ہے، گھر بناتی ہے، ارادہ ہے کہ یہ مجھے مشکل میں کام آئے گا، گھر سردی گرمی سے بچائے گا، جس طرح آڑے وقت میں اس کا یہ جالا گھر اس کے کام نہیں آئے گا، ایسے ہی مشرک ہے، اس نے جن جن درگاہوں مزاروں پہ امیدیں لگا رکھی ہیں، یہ مشکل میں کام آئیں گے۔ جس طرح مکڑی کو اس کا جالا نہیں بچا سکتا، اس طرح مشرک کو اس کی درگاہ نہیں بچا سکتی۔ آڑے وقت میں یہ بھی اس کو نہیں بچا سکتی۔ سنیے گا دوسری وجہ، مکڑی جالا بناتی ہے، مکڑی جالا بناتی ہے، مٹیریل بازار سے لاتی ہے، جی اندر پیٹ سے سارا تانا بانا کہاں سے نکلتا ہے؟ پیٹ سے نکلتا ہے، باہر سے کچھ نہیں لاتی۔ فرمایا بالکل مشرک کا سارا مذہب، سارا دین، سارا عقیدہ پیٹ سے گھڑا ہوا ہے، قرآن و سنت سے وہ دلیل نہیں لائے گا۔ جس طرح مکڑی کا سارا کرتا درتا مٹیریل اندر کا ہے، اسی طرح اس کا سارا مذہب بھی جو ہے وہ پیٹ کا ہے، اور تعلق بھی چونکہ اسی کے ساتھ ہے نا۔ اچھا، دوسری وجہ سنیے گا، مکڑی جالا بناتی ہے مکھیوں کو پھنسانے کے لیے۔ کس کے لیے؟ بزرگ بیٹھے ہیں، نظارہ دیکھا ہوگا، مکھیاں جب پھنستی ہیں تو فوراً مکڑی اس پہ جالا بنتی ہے، ایسے باندھ دیتی ہے اس کو۔ تو مشرکوں نے بھی جو درگاہیں اڈے کھولے ہوئے ہیں یہ مریدوں کو پھنسانے کے لیے۔ اچھا، چوتھی وجہ بیان کرنے لگا ہوں،
مکڑی آپ کروڑوں روپے کی کوٹھی بنگلہ محل بنا لے، مکڑی کو آپ کی کوٹھی میں سکون نہیں آئے گا جب تک کہ وہ اپنا الگ سا گھر نہ بنا لے۔ ایسا ہے کہ بھئی اتنی بڑی کوٹھی بنی ہے تو آپ کو الگ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اس کو سکون ہی تب آئے گا جب الگ کونے میں بنائے گی۔ فرمایا مشرک کو بھی اللہ کی اتنی بڑی الوہیت ربوبیت پہ اعتماد نہیں ہے، اس کو چین تبھی آتا ہے جب وہ الگ سا اپنے لیے کوئی در نہ بنا لے۔ الگ جگہ جب تک ماتھا رگڑے نہیں مزہ نہیں آتا۔ اسے بھی پانچویں وجہ بیان کرنے لگا ہوں۔ مکڑی جب مکھی کو پھنساتی ہے تو آ کے پھر پکڑتی ہے، غذائیت چوس لیتی ہے۔ کیا چوس لیتی ہے؟ اندر سے جو کچھ مواد ہوتا ہے اس کے کھانے کا وہ چوس لیتی ہے، خالی ڈھانچے کو پھینک دیتی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، یہاں بھی جائے گا، اندر سے ایمان توحید غیرت ساری چوس لیں گے، عقیدہ توحید ختم کرنے کے بعد پیٹھ پہ مار کے کہیں گے ہن پترا تو کامیاب ہے، جول اب تو کامیاب ہے میرا دوست۔ لیکن آپ کہیں گے قرآن کی مثال سمجھے گا کون؟ مثال تو ہے، سمجھے گا کون؟ سمجھائے گا کون؟ قرآن خود کہتا ہے کہ تلک الامثال نضربها للناس، یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، عربی اجمی گورے کالے پڑھے لکھے مردوں عورتوں سب کے لیے بیان کرتے ہیں، لیکن وما یعقلها الا العالمون، ان مثالوں کو سمجھتے صرف عالم ہیں۔ اس میں نکتہ بھی ہے نا، ایک بیان تو سب کے لیے کیے مثالیں، لیکن سمجھتے کون ہیں؟ عالم علماء۔ تو پھر تو سب کے لیے نہ ہوئی نا، یعنی اشارہ کر دیا جب علماء سمجھتے ہیں وہ سمجھائیں گے تو دوسرے بھی سمجھیں گے۔ اب ایک اور بھی اشارہ آ گیا کہ عالم وہ ہے جو قرآنی مثالوں کو سمجھے۔ کتاب اللہ میں عالم وہ ہے جو قرآن کی مثالوں کو اور سمجھا سکے، جو سمجھے نہیں لوگ بڑے علامہ سے کہیں جو مرضی ہے کہتے رہنا، وہ عالم نہیں ہے، ٹائم پاس کرتا ہو۔